يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت حجت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے دعائے امام عصر والزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى نسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعرہ الصلوات. خدائے متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خاتون جنت بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ ما معنی حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل ہم اذان میں بھی کہتے ہیں، اقامت میں بھی کہتے ہیں، مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ حی علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف جلدی آؤ، دوڑو. اس کا پہلا مصداق امام نے بیان فرمایا حی علی خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، بہترین عمل فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے. آپ کا بی بی کے مجلس میں شریک ہونا حی علی خیر العمل ہے.
اس لیے کہ آپ سیدہ کونین اور ان کی آل کے ساتھ یہاں نیکی کے لیے، خیر کے لیے، ان کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بتول ہے۔ جو ازدواج کر کے بتول ہو، جو ازدواج نہ کر کے بتول ہو وہ مریم ہوتی ہیں، جو ازدواج کے بعد بھی بتول رہے وہ فاطمہ زہرا رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کرنے لگا ہوں، چونکہ تسلسل سے ہے مجالس اور کچھ آن لائن بھی جا رہی ہیں اور مومنین آن لائن بھی شریک ہیں، تو اس تسلسل کے ساتھ ہی جہاں سے ایک موضوع خراسان کی مجلس میں اور عباس ٹاؤن کی مجلس میں رکا تھا وہاں سے کوشش کرتا ہوں بات شروع کروں۔ یہاں سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ پروردگار ان گھروں کی علامت کیا ہے، شناخت کیا ہے کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا تو نے حکم دیا ہے؟ کہ دیکھو ان گھروں میں صبح و شام یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح تو جانتے ہو نا کس در سے ملی ہے؟ یہاں سے وہاں تک ایک مل کر حیدری اور فاطمی صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی دیکھو ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، حسن بھی اپنے زمانے کے حیدر، حسین اپنے زمانے کے حیدر، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ اور کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ تو جو بی بی کا مقام ہے تو تسبیح جو خاص ملی ہے سیدہ کونین کے در سے ملی ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ یہ کہنے میں عدد 100 کے برابر ہے، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے۔ فرمایا جیسے ہم اپنے بچوں کو واجب نماز سکھاتے ہیں ویسے تسبیح فاطمہ زہرا سکھاتے ہیں۔ سورہ جمعہ، کل جمعہ نماز میں جب تشریف لے جائیں گے اور اگر امام جمعہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ ذرا سن لیجئے گا اسے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کاہل مومن پسند نہیں ہے کہ جاؤ محنت کرو، کماؤ، روزگار حاصل کرو۔ جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ صحیح ہے؟ تھوڑے سے مراحل ہیں، میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کہا نماز کے بعد ذکر کثیر کرو اللہ کا، ذکر کثیر۔ تو کسی نے میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا یہاں سے وہاں تک محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا حسن عسکری ہی کا فرمان ہے کہ ہم حجت ہے تم پر وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری ماں ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا؟ اس فقیر نے چند مصرے کہے تھے، وہ میں آتا ہوں ذکر کثیر پر۔ ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی جمی خم ہے مہدی کی عظمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بخاری کی حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، لیکن امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک ٹی وی پر بحث ہوئی تھی، بہت چلتی رہی وہ بحث کہ بھئی علی افضل ہیں یا باقی انبیاء افضل ہیں۔ آج تک اس میں سب کی دلیل پتہ کیا ہے؟ تمام علماء اہل سنت کے احترام کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ علی چونکہ نبی نہیں ہے اور جو غیر نبی ہو وہ نبی سے افضل ہو نہیں سکتا، تو جو نبوت کا ہوتا ہے اس سے غیر نبی افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے انبیاء علی سے افضل ہیں۔ یہ ان کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ مجھے بتلائیے بخاری کی اس حدیث کا کیا کریں گے؟ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ امامت نہیں کروائیں گے، تو بھائی کوئی اور ہے افضل عیسیٰ علیہ السلام سے جو امامت کروائیں گے؟
فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں تو نام انہوں نے لکھا مؤلف نے کہ ہوا المہدی، وہ مہدی ہوں گے۔ میں اس سے غرض نہیں رکھتا، حالانکہ ساری امت اسلامیہ جانتی ہے کہ وہ حضرت حجت ہیں، وہ مہدی ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں سے میری گزارش ہے، بریلوی ہمارے بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، وہ آئیں اور اپنے اپنے فرقوں میں کسی ایک شخصیت کو تو آگے لے کر آئیں جو اس قابل ہو کہ عیسیٰ روح اللہ کا امام بن سکے۔ ہے نا؟ میل کے یا علی میں کوئی ایک شخصیت تو ایسی لے کر آئیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں عیسیٰ کی امامت کروا سکتا ہوں۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بڑے قدیمی مومن سماعتیں موجود ہیں یہاں پر، میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کی امامت کروانے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ بھائی مردے کو زندہ تو کر سکو تو پھر عیسیٰ کے امام بنو گے۔ فقط ایک ہے تاریخ میں ایسا کہ اگر جنازہ پڑھا دے تو زندہ مردہ ہو جائے، ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ ہے جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے۔ واضح ہو گیا ہے مصرع؟ اگلا مصرع چاہتا ہوں وہ خاص اس مصرع کے لیے پہلا مصرع پڑھا ہے۔ حضرت حجت تو ہیں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، فاطمہ کے بیٹے امام ہوں گے، مریم کے بیٹے مقتدی ہوں گے۔ واضح ہے نا بہت؟ ہے جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے۔ بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، وہ کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یا علی۔ نعرہ حیدر اور یا علی اب جب آپ کہتے ہیں تو یقیناً شہزادی راضی ہوں گی آپ سے، اس لیے کہ بی بی کی شہادت علی ولی اللہ کے دفاع پر ہے۔ آج علی ولی اللہ زندہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی وجہ سے۔ اور جب آپ یا علی کہتے ہیں، بعض احباب نے میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ پرجوش یا علی ہاتھ اٹھا کر کہا۔ نعرہ حیدری تو ویسے ہی کہیں یا علی عبادت ہے، لیکن جب آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک اہل سنت عالم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہے؟ کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ سنی ہے؟ کہا 100%۔ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ کفن پر کیا میرے بھائی قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، حضرت حجت امام ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک گھر ایسا ہے جس کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس تعظیم کو بلند کرنے کے لیے اس میں ایک علامت بتائیے کہ اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یاد ہے کچھ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ نہیں یاد ہے؟ مشکل یہ ہے کہ مجمع بھول جائے تو خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے چلی تھی۔
میں آپ کو امام حسن عسکری کا ایک قول سنا رہا تھا اور وہاں سے بات نکلی کہ امام حسن عسکری نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی حجت ہے تم پر, ہماری جدہ حجت ہے ہم پر. اور سے سنیے گا, کسی نے میرے مولا حسن عسکری السلام سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو پھر ذکر کثیر کرو, وذکروا اللہ کثیرا, یہ ذکر کثیر کتنا ذکر ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو, تو ذکر کثیر 1000 مرتبہ تسبیح نکالیں سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, 10,000 مرتبہ, 1,00,000 مرتبہ, اللہ کا ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ مفہوماً روایت سنا رہا ہوں. امام نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ عادت میں بہت کثرت سے ذکر پڑھوائے زبردستی؟ نہیں. کہ مولا پھر ذکر کثیر کیا ہے؟ کہ جو ذکر کثیر ہے یہ میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. یعنی جب تم نماز کے بعد کہتے ہو 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, یہ اللہ کا ذکر کثیر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. یہ وہ گھر ہے کہ جس کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی فقام الیہ رجل, بہار الانوار میں روایت موجود ہے, اور جن کی تسلی اہل بیت کی کتابوں کے علاوہ کہیں اور سے ہوتی ہے ان کے حوالے دن شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533, عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی حنفی نیشاپوری کی کتاب ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے, یا علی, ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای البیوت ہذہ, یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضور نے کہا یا بیوت الانبیاء, انبیاء کے گھر ہیں یہ جن کی تعظیم چاہتا ہے اللہ بلند رہے. تسلی ہو گئی تھی, کافی تھی بات. وہ بیٹھ گئے تو ایک فقام الیہ فلان, ایک اور صاحب کھڑے ہوئے. روایت میں نام لکھا ہوا ہے, میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں. ہر جگہ ہر ایک کا نام تو نہیں لیا جاتا نا. اچھا لعنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایڈریس نہ بھی بتاؤ تب بھی پہنچ جاتی ہے اپنے گھر تک. اللہم صلی علی. کیسی یہ حمد کردگاری ہے, کٹ گیا سر نماز جاری ہے. کیوں بناتا ہے متبرے پر, کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ ہاں عجب بات ہے بھائی. اچھا اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے, غیر کو کیا. دیکھیں پیسفل کو ایگزسٹنس تو ہر جگہ ہونا چاہیے, پرامن بقائے باہمی, امن سے رہیے. اتحاد کا مطلب اگر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ملائے عام میں نہ کی جائے, تھوڑی سی پالیسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ملائے عام میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے, کچھ شخصیتوں کا کردار نہ کھولا جائے, ٹھیک ہے, انہیں برا نہ کہا جائے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو, ہمارے بہت سے بھائیوں کو. تو اتحاد تو دو طرفہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں برا نہیں کہتے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, تو آپ بھی انہیں اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. خالی آپ کی تکلیف اہم ہے, ہماری تکلیف کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ بھائی ہم نہیں برا کہتے آپ کو تکلیف نہ ہو, تو آپ بھی انہیں اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. جب آپ انہیں کہیں گے اچھا تو پھر ہمیں انہیں حقیقت بتلانا پڑے گی اپنے بچوں کو, تو پھر کیا کیا جائے بھائی. تو بات تو یہ ہے نا. اچھا تو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے, بعض لوگوں کو اور خاص طور پر انہیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ جب رسول انبیاء کے فضائل پڑھیں تو ساتھ میں علی کو نہ جوڑ دیں. تو کبھی آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا تو وہ خود ہی پوچھ لیتا ہے آدمی. تو آپ کو اگر کسی سے ڈر ہو یار یہ فلاں صاحب سے تو نہیں ملے تھے, تو آپ کبھی خود پوچھ یار تم اس سے تو نہیں ملے تھے, جو دل کی بات ہوتی ہے زبان پہ آ جاتی ہے. تو ایک صاحب قام الیہ فلان, ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے, ھذا البیت منہا, کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ,
انہوں نے اشارہ کیا علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف. اچھا اتنا تو طے ہو گیا, وہ بھی جانتے تھے کہ اگر نبی کی فضیلت آئے نا تو کوئی اور تو شریک نہیں ہو سکتا, اگر ہو سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب ہو سکتا ہے. ہاں اس لیے کہ حضور نے تو کہہ دیا تھا, حضور نے تو کہہ دیا تھا کہ من ارادہ. اچھا یہ بھی جو حدیث اب سنا رہا ہوں اس کا ایک شارٹ ورژن بھی مشہور ہے, اس کا جو اوریجنل ورژن ہے وہ کتاب ینابع المودہ میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ہے, یہ بھی اہل سنت عالم دین ہے, ان کی کتاب سے کہ من ارادہ ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ وإلى جبرائیل فی جلالتہ وإلى میکائیل فی رتبتہ وإلى آدم فی علمہ وإلى نوح فی عزمہ وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في مناجاته وإلى يعقوب في حسنه وإلى يوسف في جماله وإلى يونس في ورعه وإلى عيسى في عبادته وإلى محمد في حسبه وخلقه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. جو چاہتا ہے کہ اسرافیل کو ان کی ہیبت میں دیکھے, اسرافیل کی ہیبت ہے سور بھونکیں گے, جو چاہتا ہے میکائیل کو ان کے رتبے میں دیکھے, میکائیل رزق تقسیم کرنے والے ہیں, جو چاہتا ہے جبرائیل کو ان کی جلالت میں دیکھے, آدم کو ان کے علم میں دیکھے, نوح کو ان کے عزم میں دیکھے, ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے, موسیٰ کو ان کی مناجات میں دیکھے, یعقوب کو ان کے حسن میں دیکھے, یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے, یونس کو ان کے ورع میں دیکھے, عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے, محمد کو ان کے اخلاق میں دیکھے, اسے چاہیے علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نگاہ کر لے. یا اللہ یا اللہ, ہائے ہائے ہائے, یا علی. یہ غلوب نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت سو کو سمجھانا پڑتا ہے, وہ سمجھتے غلوب ہو گیا. علی رب کہنا شرک ہے, غلوب ہے, نہ کہو. نزہون عن ربوبیہ, لیکن اس کے بعد پھر علی کی حدیں متعین نہ کرو کہ یہ ہے تو وہ ہے. رب نہ نہیں کہہ سکتے, لیکن میر انیس کے اگر اشعار آپ کو نام لیے بغیر میں پڑھوں نا یہاں پر تو کتنے کہیں گے کہ مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا, لیکن وہ ہے میر انیس کے اشعار. کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے. اب لے آئیے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. تحت بام یعنی علی کے فضائل کے, بام کہتے ہیں چھت کو, کرسی جو ہے نا وہ علی کے فضائل کے نیچے ہے, اوپر نہیں ہے. یہ کرسی کون سی ہے؟ یہ میری آپ کی کرسی نہیں ہے, یہ آیت الکرسی میں جو کرسی اللہ نے ذکر کی ہے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. جب ہم پڑھتے ہیں نا صدق اللہ العلی العظیم تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو یہاں ملایا ہوا ہے. یہ قرآن کے آخر میں بھی صدق اللہ العلی العظیم پڑھے, علی آگے. ارے میرے بھائی وہو العلی العظیم, اللہ اپنے آپ کو العلی العظیم کہہ رہا ہے, یہ اللہ والا علی ہے یہاں پر. اب کیا کیا جائے کہ بغض حیدر میں کچھ لوگوں نے اللہ کو بھی علی کہنا چھوڑ دیا. علی کا ہے اس کائنات میں تیسرا نمبر. گھبرا گئے؟ پہلے خدا ہے, پھر مصطفیٰ ہے, پھر مرتضیٰ ہے. یہ شیعہ عقیدہ یہ ہے. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں, ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. آپ جس کو جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے. جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. آ جائیے اب جنتی, آپ انشاءاللہ پہنچیں گے جب جنت میں نا تو جنت کے دروازے کو نوک کریں گے. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے. جنت کا دروازہ کوئی لکڑی یا اسٹیل کا تھوڑی بنا ہوا ہے, جنت کے سرخ یاقوت کا ہے. علی صفائہ الذھب, اس پہ سونے کا کام ہوا ہوا ہے. کنڈی کو آپ کہیں گے کہ اسے مارو دروازے پر, اللہ کہے گا, آواز آئے گی,
فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. دروازے سے جیسے ہی آپ نے اسے نوک کیا یا علی کی آواز آئی. اچھا جسے نعرہ حیدری اور یا علی سے تکلیف ہے وہ کہاں جائے گا اس وقت؟ وہ کہاں جائے گا؟ پھر ایک ہی جگہ بچتی ہے. اب کیا کریں، میں تو آپ کے پاس پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں اس مسجد میں، لیکن آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کلپ انسان کا پہلے پہنچ جاتا ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے. تو وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. بھائی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں چاہیے 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 چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنے، یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حیدری صلوات بھیجے گا آخر تک انشاءاللہ. اللہم صلی علی وعجل فرجہ. میر انیس نے کہا عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کرسی مخلوق ہے خدا ہے، عرش مخلوق ہے خدا ہے. علی کرسی اور عرش سے پہلے مخلوق اول ہے رسول اللہ کے ساتھ. کبھی سناؤں گا پھر اسے تفصیل میں. میں تو اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جو غلو اور اس کے معاملات ہیں نا، اس میں ربوبیت تک پہنچانا شرک و کفر ہے. ورنہ اگر کوئی چیز میری سمجھ میں نہ آ رہی تو یہ نہیں کہا کریں کہ غلو ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں. کہتے نہیں کہتے؟ تو شفا ڈاکٹر دے رہا ہے یا اللہ دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا. وسیلہ اس ڈاکٹر کو اللہ نے بنایا ہے. تو ڈاکٹر سمجھ میں آ جاتا ہے، علی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ پیرالل کوئی ساتھ میں چل رہے ہیں اللہ کے عرض میں نہیں، اللہ کے طول میں. وہ واجب الوجود ہے، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیر المومنین کو عطا کیا ہے. خیر بات تو طولانی ہوتی چل جائے گی، لیکن میں اتنا کہہ دوں لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہمسر ہی نہ ہو. تو جو علی ہے وہی زہرا ہے، بس مرد اور مستور ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری الگ الگ ہے اور ظہور الگ الگ ہے ان کے فضائل کا. ورنہ آدم فمن دونہ کا آدم یا غیر آدم، یہ لفظ کہہ کر حضور نے انبیاء کو بھی شامل کر لیا. یا انبیاء بھی اس قابل نہیں کہ ہم کو زہرا ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم کو زہرا ہو سکے، انبیاء بھی قابل نہیں. وہ حدیث پوری کر لوں، آہستہ آہستہ جاؤں گا منزل مصائب پر. حضور نے کیا کہا؟ جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، روایتوں کی بھی وہاں پر، وہ انبیاء کے گھر ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حاصل بیت منہا، کیا یہ گھر انہی میں سے ہے؟ واشارہ الی بیت علی و فاطمہ، حوالہ دے دیا میں نے پہلے. علی اور زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کیا. کیا یا رسول اللہ یہ گھر انہی میں سے ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ گھر انہی میں سے ہے، نہیں کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور کی زبان مطہر سے جملہ جاری ہوا، نعم من افضلها. یہ نہ کہو کہ یہ گھر انہی میں سے ہے. انبیاء کے گھر ہوں، علی کا گھر ہو، سب سے افضل گھر ہی علی و زہرا سلام اللہ علیہما کا ہے، جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. جی اس لیے اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. سبحان اللہ. جن کے گھر کی تعظیم اللہ نے واجب قرار دی ہے، اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کی مثل وہاں رکھی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھو اللہ کی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. اللہ کی مثل ہے. یہ مثل اور مثل دونوں الگ لفظ ہے عربی میں. مثل کا مطلب ہے ذات میں اس جیسا ہونا، مثل کا مطلب ہے صفات میں. اللہ اپنا کسی کا مظہر، اپنی صفات کا مظہر کسی کو بنا دے. یہ ہم اور آپ سے بھی کہا گیا ہے.
ہم سے کہا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفت اپنانے کی کوشش کرو، اخلاق، یعنی وہ ارحم الراحمین ہے نا، آپ بھی رحم کرنے والے بنے دوسروں پر. آپ نماز پڑھتے، نماز کی نیت کیا کرتے؟ میرے ساتھ دہرائیے گا. میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً، ماشاءاللہ قربتاً، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اس سے قریب ہو رہے ہیں؟ کتنے کلومیٹر اللہ سے دور ہیں آپ؟ مغرب کی نماز پڑھ کے کتنا میٹر اللہ سے قریب ہوں گے؟ یہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کتنا قریب ہونا اللہ سے، کتنا فاصلہ ہے ابھی؟ دیکھیں، ایک اس کا فقہی مطلب ہے کہ میں حکم خدا کی بجاوری پر یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. ایک اس کا عرفانی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربتاً اللہ کا پیرامیٹر کیا ہے، کیا پیمانہ ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ کے اخلاق آپ میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں. یہ بات پہنچی؟ یعنی جتنا جتنا آپ میں وہ صفت پیدا ہوتی جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا اتنا اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. ہاں، وہ ستار العیوب ہے، آپ عیوب چھپانے والے بنے. کسی کا عیب پتا چلے فوراً 10 واٹس ایپ گروپس میں فارورڈ نہ کریں اسے. شوہر، زوجہ، ساس، بہو وغیرہ وغیرہ معاملات، ایک دوسرے کی باتیں چغل خوری کرتے ہوئے ہمارا وقت ہی اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں گزرتا. نہ کریں. وہ ستار العیوب ہے. آپ دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائیں گے، اللہ قیامت میں آپ کے 70 عیب چھپائے گا. یہ حدیث امام ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. ٹھیک ہے، جیسے اہل بیت تھے مظہر تام میں صفات خداوندی، وہ تو کامل تھے، ان کے تو نام بھی اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیے. دعا سب کو یاد ہے، میرے ساتھ دہرائیں گے. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی تھی تاکہ ان کی توبہ قبول ہو. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. آدم کو کچھ کلمات القا کیے گئے. قرآن میں کلمات لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ وہ کلمات آدم علیہ السلام سے بلند ہوں گے کوئی، جبھی تو آدم علیہ السلام کی توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے نا. یا کوئی ایسا کلمہ تو نہیں ہوگا جو آدم سے بھی کمتر ہو، تو پھر وہ وسیلہ کیسے بنے گا؟ تو کچھ ہیں ایسے کہ جو آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، ان کلمات کو اللہ نے سکھلایا. وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا، ایکسٹریکٹ کیا. وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا، انہیں حسن مجتبیٰ بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین سید الشہداء بنایا. آگے سناؤ. وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا. یا اللہ، ہے میرے ساتھ آپ؟ وہ عالم الغیب والشہادہ تھا، انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی النقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کیجئے گا، وہ خود غائب تھا، لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت. زہرا ہیں سلام اللہ علیہا، اس میں فاطر کا مظہر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے فاطر. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو خلق کرنے والا. فاطر اور خالق میں کیا فرق ہے؟ خالق اردو ترجمہ ہے خلق کرنے والا، فاطر خلق کرنے والا، دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ خالق کہتے ہیں اس خالق کو آپ بھی کچھ نہ کچھ خلق کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وہ احسن الخالقین ہے، خالقین میں سے بہترین وہ ہے. یعنی آپ بھی خالق ہیں لیکن بہترین وہ ہے. خالق وہ ہوتا ہے کہ جو خلق کر دے، فاطر وہ ہوتا ہے جو وہ خلق کرے جو اب تک کسی نے خلق نہ کیا ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ آپ؟ اس میں فاطر کا مظہر ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یا اللہ، وہ بی بی ہے سر من اسرار اللہ تعالی، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کیا کہنا جی. لہذا یاد رکھیے گا اس بی بی کی عظمت اور عصمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اسلامیات کی کتابوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے لیکن ادھورا پڑھایا جاتا ہے، کہ جب قریش کی ایک خاتون نے چوری کی تھی ہاں اور بڑے لوگ کو سفارش کروانے کے لیے آئے، تو حضور نے کہا، اب میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، حضور کا تو اپنا مقام ہے، انہیں اس عدالت الہیہ کو جاری کرنا تھا. حضور نے بس اتنا کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو. اب حضور نے وہ جو بات کہی تھی وہ مناقب شہر ابن اشوب سے اب پڑھ رہا ہوں، جو اب آگے پڑھ رہا ہوں، وہ بات اس لیے تاکہ الہی عدل کا نظام قیامت تک کے لیے واضح ہو جائے. لیکن یہ مثال بڑی سخت تھی. بات واضح ہو رہی؟ بی بی تک یہ مثال جب آئی ہے، اور بی بی جانتی ہے ایک ہی نور ہے، لیکن بہرحال کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں کوئی بات ایسی جائے تو دل پر ایک تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سیدہ کونین کی تکلیف کے ازالے کے لیے سورہ زمر کی آیت نازل کی. یہ نہیں پڑھا جاتا. سورہ زمر کی آیت نمبر 65، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اے رسول، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ بی بی کے لیے ایک مثال گئی تھی نا، مثال تھی فقط وہ، تو کہیں اس مثال پر کوئی کسی غلط فہمی میں نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے آیت نازل کی، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو کیا رسول اللہ کے لیے کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے دل پر گراں گزرا کہ ارے شرک کے لیے جو مثال دی گئی وہ خود حضور کی مثال تھی. اب اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ تو خالق ہے ان کا بھی، وہ دینا چاہے مثال دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے اپنے اوپر آیت نازل کی، سورہ انبیاء کی، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. دیکھو اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے نا. ارے آپ تو قدیمی مجلس سننے والے ہیں، کیا کہنے کیا کہنے. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. کیا بات ہے. پروردگار تو پورے قرآن میں توحید کا ذکر کرتا، یہ دو خداؤں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر کہہ کے آئی ہے تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو جیسے زمین و آسمان میں دو خداؤں کا تصور ممکن نہیں، ویسے ہی میرے حبیب کے لیے شرک کا تصور ممکن نہیں، اور جیسے مصطفیٰ کے لیے شرک کا تصور ممکن نہیں، ویسے ہی فاطمہ زہرا کے لیے خطا کا تصور ممکن نہیں. یا اللہ، یا علی، سبحان اللہ. لہذا تاریخ میں جو حد فاصل ہیں وہ نور الہی، وہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس بندہ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ ذکر امام حسین اسلام کی برکت سے جہاں کہیں گئے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے مذہب اہل بیت کو قبول کیا. اس میں سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہا 99.9% نہیں، 100%. جتنے آئے سب کی دلیل فاطمہ زہرا ہے. ایک ٹرکش آئے تھے میرے پاس ایک مرتبہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مذہب اہل بیت قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انگریزی میں مکالمہ ہو رہا تھا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھ لیا کہ فتق میں کیا ہوا تھا. ٹرکش ہو، پرشین ہو، عرب ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، دنیا کے کسی علاقے سے ہو، ہدایت کا نور فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ. یہ بات واضح ہو رہی ہے جی آج تک. لہذا بی بی کے دشمن، ان سے آپ نے برات کا اظہار جہاں جیسے ہو سکے اور دل میں اقرار، وہ جب تک نہ کیا اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتلا دوں.
ایک مرتبہ ایک شخص طواف کر رہا تھا، مولا علی علیہ السلام وہاں تھے، تو مولا علی نے اس طواف کرنے والے کو سلام کیا. سبحان اللہ، مولا کا سلام جسے نصیب ہو جائے. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، دوسرے چکر میں پھر آیا تو امید رکھ رہا تھا کہ مولا علی سے پھر مجھے سلام نصیب ہوگا. مولا علی نے سلام نہیں کیا. جب طواف ختم ہو گیا تو آ کے کہتا ہے کہ یا علی، میں منتظر تھا کہ پھر سے آپ کی جانب سے اگر سلام مجھے مل جاتا تو میری کیا ہی شان فضیلت ہو جاتی. امام نے کہا کہ جب تو پہلے چکر میں آیا نا تو ہم اہل بیت پر درود بھیج رہا تھا. غور سے حدیث سن لینا، لطف بھی آئے گا اور عقیدے کا بھی پتہ چلے گا. جب تو میں نے تجھے سلام کیا، جب دوسرے چکر پہ تو آیا تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. اچھا مولا، پھر اگر میں درود بھیجتا تو آپ کے سلام کا حقدار پھر ہو جاتا. مولا نے کہا نہیں، چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اللہ اکبر، کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا. ایک نجف رسا نعرہ تو لگائیے یہاں پر ذرا مولا علی علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر. ہائے 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 ہائے. یو علی، بات پہنچ گئی نا، یہ اچھی طرح سے پہنچ گئی نا. مولا نے کہا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں سلام کروں گا تو اس پہ واجب ہے کہ جواب دے. تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ جو تو ہم پر درود بھیج رہا تھا نا تو درود کو روک لے اور مجھے سلام کا جواب دے. لیکن علی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا میرے سلام کا بھی وقفہ نہ آنے پائے. نان اسٹاپ. جی ایک شخص آیا صادق آل محمد کے پاس 2 لباس لے کر. مولا ایک لباس میں سی رہا تھا، آج لباس حاصل کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے، یا سلوا لیں گے جا کے خرید لیں گے. اس زمانے میں لباس تیار ہونا مہینوں کا کام ہوتا تھا. کہتا ہے مولا میں لباس سی رہا تھا، ایک لباس سیتے ہوئے آپ پر درود بھیجتا جا رہا تھا، دوسرا لباس سیتے ہوئے آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا جا رہا تھا. تو بتلائیے کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ امام نے کہا اس لباس میں نماز پڑھ جس میں ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. ہائے ہائے آیا. جی تو یہ عقیدہ اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے گا، اور کوئی آپ کے دماغ میں یہ تصور نہ ڈالنے پائے کہ جناب وہ مولا علی سے مشورہ لینے آتے تھے تو مولا علی انہیں جواب دیتے تھے، تو مولا علی کے تو ان سے تعلقات بڑے اچھے تھے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ لعنت بھیج رہے ہیں. یہ کلپ آپ نے سن رکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے وہ مولا علی ان کو مشورہ بھی دے رہے ہیں، مولا علی ان کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں، آپ ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں، تو آپ کے علی سے بڑھ کر شیعہ ہیں. فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ اس کو رزق دے رہا تھا یا رزق بند کر دیا تھا؟ نئی بات سمجھ میں آئی. فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا یا سچا خیر سے دعویٰ کیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے رزق بند کر دیا نا؟ کیوں نہیں بند کیا؟ اس کا مطلب کیا اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ کوئی آگے اپنی تقریر میں کہے اللہ اور فرعون کے تعلقات اتنی قربت اچھی تھی کہ اللہ مسلسل رزق دے رہا تھا اسے. تو اللہ تو رزق دے رہا تھا تو آپ کو کیا تکلیف ہے، فرعون پہ لعنت کیوں کر رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. دیکھیں ایسی باتوں سے دھوکہ نہ دیا کریں، پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جی وہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ فرعون بھی ہو اللہ رزق نہیں بند کرے گا، اس لیے کہ اللہ خالی مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. ویسے ہی رسول اللہ رحمت للعالمین ہے.
اور مولا علی وسیع رب العالمین ہے، وسیع رسول اللہ، جو مولا علی وسیع رسول رب العالمین ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ ربوبیت کا تقاضا اللہ کی، اللہ فرعون کو بھی رزق دے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے گا، نمرود کو بھی دے گا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے گا. وہ رزق نہیں بند کرے گا. دنیا کا معاملہ اس نے یہ نہیں رکھا ہے، بلکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اے مومن دنیا کے پیچھے بہت نہ بھاگنا، میں نے دنیا مومن کو بھی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے. کافر کے پاس دنیا آپ سے زیادہ ہے. کہ ایک چیز ایسی ہے جو خالی مومن کو دی ہے، اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. جب آپ اللہ سے مناجات میں لذت محسوس کریں، جب آپ ذکر امام حسین علیہ السلام میں روحانی لذت محسوس کریں، اس کا مطلب یہ کہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ کافر کو نہیں ملی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں بند کیا. ویسے ہی مولا علی کوئی سوال کرنے آئے گا، علی منع نہیں کریں گے کہ تو مجھے امام ہی نہیں مانتا، تو میں کیا جواب دوں تجھے؟ علی کیا خالی ان کے امام ہے کہ جو علی کو امام مانتے ہیں؟ نہ، علی سب کے امام ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو علی کی امامت منصب امامت کا تقاضا ہے کہ علی مشورہ دیں گے، اگر وہ مانگیں گے جواب دیں گے علی. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تعلقات بڑے اچھے ہیں، ان کی لیجیٹیمیسی ہو گئی، ان کو قبول کر لیا. نہ، مولا علی علیہ السلام، اگر امام رضا نے کہا اللہ نے کوئی حجت ایسی خلق ہی نہیں کی کہ اگر اسے کوئی سوال پوچھو اور وہ کہے مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں اور وہ کہے مجھے نہیں معلوم، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو جائے وہ حجت نہیں ہے اللہ کی. صحیح ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. بھائی علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس تو وہ پیسفل کو ایگزسٹنس اپنے مقام پر، پرامن بقائے باہمی. معاشرے میں آپ نے فساد نہیں کریٹ کرنا، لیکن عقیدہ اپنے مقام پر، وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، بچوں کو پہنچانا ہے. پھر کبھی اور اس پہ انشاءاللہ عرض کروں گا. تقریباً 50 منٹ تو ہو گئے مجھے بات کرتے، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہو گئے، اور مصائب کی طرف بھی آنا ہے. کل بہرحال آپ احباب نے اپنے اپنے کام کاج کے سلسلے میں بھی جانا ہے، تو بہت زیادہ طول کلام، اور میری صبح صبح مجھے کہیں ایک اور خدمت کے لیے کسی اور شہر جانا ہے. جی سبحان اللہ. ایک بیوی کی قربت کے لیے نعرہ لگائیے گا مولا علی علیہ السلام کا. پھر سے نعرہ لگائیے گا ایک مرتبہ. صلی علی محمد. جب آپ نعرہ لگاتے ہیں انشاءاللہ گناہ بھی اس سے پاک ہو جاتے ہیں. ذکر علی عبادہ. علی کے جوار میں جائیے تو شراب سرکہ بن جاتی ہے. جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں اور یا علی کہتے ہیں تو اعمال بہت سے ایسی خطائیں جو نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. میں کیا کہوں اب آپ سے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا لائسنس دیا جا رہا ہے یہاں سے. جو اس حدیث کو ہمارے استاد محترم نے کہا تھا، ایسی جتنی بھی حدیث ہے نا، کربلا کی زیارت پہ جائیں جنت واجب ہے بلا شک. اگر کوئی کربلا کی زیارت پہ جا کے کہا اب تو مجھ پہ جنت واجب ہو گیا، میں جو کرتا ہے کرتا پھروں، جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر گناہ کرے وہ خود اس حدیث سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس حدیث کی توہین کی ہے اس نے. یہ وہ عام انسانی کیفیت کے گناہ ہیں کہ انسان ہے، خواہشات نفس ہیں اور معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت طول کلام نہیں دوں گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ نادر شاہ جب گیا تھا مولا علی کے حرم میں، اس نے اپنے وزیر سے کہا تھا، اس کے وزیر نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ ہیں جو کائنات کے بادشاہ ہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں چلے، اس سے مجھے اور یاد آیا. ایک انتہائی پست مداری نے بڑی توہین کی مذہب تشیع کی اور ہمارے ایک مرحوم عالم دین کی. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی پروگرام کیا نہیں اور نہ آئندہ مستقبل میں کروں گا. اس نے ایک غلیظ لفظ استعمال کر کے کہا کہ بھئی یہ تو وہ نہیں بن سکتا، آپ کو تشیع میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت تطہیر پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جو رزق
جس رزق کا لفظ آپ نے استعمال کیا وہ تو پہلے ہی اہل بیت سے دور ہے، تو آپ آ ہی نہیں سکتے کبھی یہاں پر، یہ توفیق ملتی نہیں ہر ایک کو. نفس کی شرافت چاہیے اور خون کی طہارت چاہیے. ہے نا؟ یا علی کہنے کی توفیق اسے ہوتی ہے جسے خیرات رسول اللہ دے رہے ہوں. ایک واقعہ ہے نا کہ ہارون رشید اس نے کچھ کتے چھوڑے تھے شکار کرنے کے لیے کوفہ کے باہر، تو کتے جاتے تھے ایک جگہ اور جا کے رک جاتے تھے، ہرن کا شکار نہیں کرتے تھے. تو اس نے کہا کیا وجہ ہے، میں 3 مرتبہ ان شکاری کتوں کو بیچ چکا ہوں، وہاں جا کے آگے نہیں بڑھتے، یہ رک جاتے ہیں. تو ایک اہل قریہ نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں بات کہوں کہ یہاں قبر علی ابن ابی طالب ہے اور کوئی عین نجس یہاں جا نہیں سکتا. عین نجس نہ علی کی قبر پہ جا سکتا ہے نہ علی کے مذہب میں آ سکتا ہے. ابے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے. سن لینا یہ 4 مصرے. پوچھا مجھ سے کسی نے کہ کیوں بہت سے لوگ مزار مولا علی کی طرف نہیں جاتے. عباسی دور کا قصہ سنا کے میں نے کہا یہ بات طے ہے کہ کتے نجف نہیں جاتے. تسلی ہو گئی بھائی؟ ٹھیک ہے، کافی ہے. ہم اپنی لعنتوں کو بھی ایسے چھوٹے لوگوں پہ ضائع نہیں کرتے. سب مومنین کے لیے اللہ. بچے نے اٹھ کے نعرہ لگایا کیا شان ہے ذکر زہرا اور ذکر حسین کی. کیا شخص تمہارے مذہب کے بڈھے بھی ہمارے مذہب کے بچوں سے ذلیل ہو رہے ہیں یہاں پر. یہ بڈھے پہنچ گیا؟ ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے، بس اب اتنا ہی کافی ہے. نہ چھیڑ ملنگانے حیدر اتنا. اب آپ چھیڑیں گے تو پھر بہت کچھ آئے گا پھر سامنے. جی جی. تو عزیزوں شب جمعہ ہے، شب شہادت ہے، شب زیارتی امام حسین ہے. آج مدینہ کی شام غریبہ ہے، آج زہرا کا جنازہ چل رہا ہے. مصائب بہت سی جگہوں سے میں پڑھتا ہوا آیا. اس ایک ذکر مصیبت کو یہاں کے لیے میں نے مخصوص رکھا ہے. اب جو پڑھ رہا ہوں شب جمعہ ہے نا، جب آتا ہوں میں بھی بی بی کی شہادت پر آتا ہوں، مجھے جتنا مولا نے اجازت دی ہے اتنا میں ممبر سے پڑھوں گا، باقی تو میں نہیں پڑھ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ زہرا پر ظلم کس نے کیا ہے، بس وہ مولا خود اس کا حساب لیں گے قیامت میں. بہت سے سادات تشریف فرمائے اور جو غیر سادات بھی ہیں سبھی روحانی اولاد ہیں. ہم سب کی ماں ہے زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی نے کہا تھا کہ یا ابو الحسن بلغ انی اولادی السلام. یہ وصیت ہے بی بی کی، قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ زہرا نے انہیں سلام کہا ہے، آپ کی ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. جب آئے نا فرش عزا پر، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، جب فرش عزا پر آنا اور زہرا کی مجلس میں بیٹھنا تو کہنا اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم سلام کا جواب دینے کے لیے فرش عزا پر موجود ہیں. یا اللہ یا اللہ. دیکھو شب جمعہ ہے،
ملا عباس مازندرانی، اب جو روایت سنا رہا ہوں وہ مخصوص میں نے کی کہ میں یہاں سناتا ہوں۔ ملا عباس مازندرانی جا رہے تھے امام حسین کی زیارت پر، شب جمعہ شب زیارتی امام حسین۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی کربلا ہو، کوئی شب جمعہ کربلا میں پہنچے انشاءاللہ۔ میں خود 3-4 دن پہلے پہنچا ہوں کربلا سے، لہذا کربلا کی خوشبو مشام میں موجود ہے، کربلا کا منظر اس وقت۔ بی بی کے لیے روایت تحضر عند قبر ابنہا، سیدہ حاضر ہوتی ہیں اپنے بیٹے کی قبر پر، وَتَسْتَغْفِرُ لِزُوَارِ، اور زائر حسین کا بعد میں استغفار کرتا ہے، حسین کی ماں پہلے استغفار کرتی ہیں حسین کے زائر کے لیے۔ ملا عباس کہتے ہیں میں پہنچ رہا تھا، لیکن شب جمعہ پیدل چل کے آ رہے تھے وہ، آج تو موقب لگے ہوتے ہیں نا، بڑا آسان ہے پیدل، اس زمانے میں جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کہہ رہا میں جا رہا تھا حسین کے حرم میں، چلتے چلتے میں اور کاروان اتنا تھک گئے، کئی ہفتوں چلے تھے ہم کہ ہمارے قدموں میں طاقت نہیں رہی تھی، لیکن شب جمعہ تھی جیسے آج کی شب ہے۔ میں نے اپنے کاروان سے کہا کہ دیکھو اگر شب جمعہ گزر جائے گی تو پھر حسین کی زیارت اگلے ہفتے تک، پھر شب جمعہ پھر اگلے ہفتے آئے گی، پتہ نہیں کون زندہ ہے کون نہیں ہے، چلو ہمت کر کے چلتے ہیں۔ تھکا ہوا قافلہ حسین کا نام سنتا ہے، اپنے مقام سے کھڑا ہوا، پھر یا حسین کہہ کے چلتا رہا۔ کہتے ہیں ہم چلتے چلتے اتنا خستہ تھے کہ فجر سے پہلے شب جمعہ ختم ہونے والی تھی، ہم پہنچ گئے بس حسین کے حرم میں۔ میں زری کے سامنے کھڑا تھا، میں نے مولا سے کہا کہ مولا میں آیا ہوں، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے روایت آج کی شب میں کیوں سنائی ہے۔ کہ مولا میں آیا ہوں، اپنی حاجتیں تو میں بھی نہیں مانگوں گا مولا، اس لیے کہ کسی کے گھر میں میت ہوئی ہو تو پہلے تو پرسہ دیتے ہیں نا جا کر، لیکن مولا اگر گھر میں ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے ہیں، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہو، تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کون سے شہید کا پرسہ دوں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں، یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں۔ تو مولا میرے پاس کتاب ہے، میں مرثیے کی کتاب کھولتا ہوں، جو مرثیہ آ گیا وہ میں مرثیہ پڑھ دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے جیسے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، اور میں نے اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے شب جمعہ حسین کے حرم میں۔ مصائب پڑھ کے بہت گریا ہوا بے تحاشا، اور میں نے یہ پڑھا کہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا، حسین کیسے لاشے پر پہنچے، کبھی اٹھے پھر گرے، کہتے تھے میری آنکھوں کا نور چلا گیا علی اکبر۔ یہ میں نے مصائب پڑھے اور میں مسافر خانے آیا، میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں مولا حسین علیہ السلام کو میں نے خواب میں مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا، حسین آئے ہیں بہت گریہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب پڑھے، جب تو مازندران واپس جانا، یہ میں اس پوری ٹیم کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہاں پر خدمات انجام دیتی ہیں، حسن کمیل ہے، ان کی پوری ٹیم ہے، اور سارے احباب ہیں ماشاءاللہ، بی بی ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، میں ان کے لیے اور سارے مومنین کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ مولانا کا مازندران واپس جانا نا، تو وہاں پر میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ میں نے تڑپ کے کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کہتی ہے، آپ اسے سلام کہہ رہے ہیں۔ قائم اللہ عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، غلط پڑھا؟ کہا نہیں اے ملا عباس، ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ زہرا کو غش آ گیا ہے، حسین کی ماں بے ہوش ہے۔ خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم زہرا کے، خدا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو زہرا کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے۔ آج زہرا کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، آج حسن اور حسین یتیم ہو رہے ہیں، آج ماں رخصت ہو رہی ہیں۔ ایک خط پڑھوں، ایک زہرا پر ظلم کرنے والے نے خط لکھا ہے شام والے کو، اس نے لکھا خط میں کہ میں نے کیا کیا زہرا کے ساتھ، مجھے معاف کر دینا، یہ خط ہے
اس نے لکھا میں بت پرست تھا. اسے خط لکھ رہا ہے, اپنی حقیقت کہہ رہا ہے, میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا. ایمان کچھ میں نے فقط اظہار کیا تھا, نفاق چھپا کے رکھا. کہتے میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا, بڑی تکلیف ہوگی اس لیے کہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا. اس گھر میں علی اور زہرا موجود تھے, حسن اور حسین بھی موجود تھے, زینب اور ام کلثوم, ان کی کنیز فضہ بھی تھی. میرے ہمراہ ایک شخص تھا, اس نے لکھا, میں اس کا بھی نام یہاں پر نہیں لے سکتا بہت سی وجوہات سے. میرا غلام کنفس تھا. کہتے مجمع جمع تھا, میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا, پھر دروازے پر اپنی لات ماری. میں نے کہا, زہرا کی کنیز باہر آئیں, میں نے کہا دیکھو علی سے کہو یہ خلافت کا لالچ چھوڑ دے. آگے جملہ بڑا سخت ہے, علی سے کہو یہ بیہودہ کام نہ کر. زہرا باہر آئی, کہتی ہے اے جھوٹے اور گمراہ. اس لعین نے کہا دعی ان کی یا فاطمہ ہوموقات النساء. ترجمہ کرو اس کا, اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں تو بند کرو. یا اس لعین نے بی بی کو یہ جملہ کہا, اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا, رہنے والوں کو بھی جلا دوں گا. پھر میں نے دروازہ جلانا شروع کیا. کہتا ہم دھکا دے رہے تھے. فاطمہ نے اپنا ہاتھ دروازے سے بند کیا ہوا تھا, دروازے کو تھوڑا سا دروازہ کھلا کہ میں نے ہاتھ اندر ڈال دیا. سیدہ کے ہاتھ پر زور سے تازیانہ مارا, سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا, دروازہ ماتم کرنا, دروازہ گرا. کہتا ہے یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ کچھ بدلا, میں پیچھے ہٹا, لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا جو بدر و احد میں ہوا. میں آگے بڑھا, میں نے پیر دروازے میں رکھا, سیدہ کو دبا دیا. سیدہ کی آواز آئی فخذینی فضہ, اے فضہ مجھے سنبھال لے, میرا محسن مار دیا گیا. اس دروازے پر ایک میخ تھی, وہ دروازہ گرا, میخ سیدہ عزیزہ شب جمعہ ہے, حسین کی رات ہے, حسین یتیم ہو رہے ہیں. ایام ازاں میں سنتے ہو حسین کے مصائب فاطمہ برسہ لینے آئی ہے. آج جملہ بدل رہا ہو, فاطمہ کے مصائب ہے, حسین کربلا سے آئے ہیں, حسن مدینہ سے آئے ہیں, علی نجف سے موجود ہے. کون کون میری زوجہ کے نام پر آنسو بہا رہا ہے. ایک دوسری روایت کا لفظ ہے آسا رہا. دیکھو پڑھنا وہ چاہیے جو کتاب میں ہو, لیکن وہ بڑا سخت ہے. آسا رہا, آسارا کہتے ہیں نچوڑ دینے کو. سیدہ کو در و دیوار کے درمیان مجھے کہتے ہوئے حیا آتی ہے, میں آدھے جملے کہتا ہوں, آدھے تمہیں خود سمجھنے. اس کے بعد بی بی نے مکنا پہنا ہوا تھا, یہ شخص خط میں لکھتا ہے مکنا پہنا تھا. کہوں کہ نہیں کہوں پتہ. دیکھو خدا کرے, دعا کرو کہ کبھی کوئی آپ کے گھر کی خاتون پہ ہاتھ نہ اٹھائے. علی سے پوچھا گیا مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے چیخ ماری, بلند آواز سے روئے, کہ مرد کے لیے سب سے سخت یہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے, لیکن صبر کرنا پڑے. السلام علیکم اولا مظلوم, اے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی آپ پر. سیدہ کے اس نے جو گستاخی کی, سمجھ گئے نا, میں نہیں کہوں گا, مجھے حیا آ رہی کہتے ہوئے. سیدہ کے دونوں گوشوارے زمین پر گر گئے. سکینہ کے گوشوارے کربلا میں بعد میں چھینے گئے, بیوی کے گوشوارے گر گئے, پہلو شکستہ ہو گیا, ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں. یا اللہ یا اللہ. بس بی بی کا عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے اپنے شکستہ پہلو کو سنبھالتی تھیں, ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھیں, مصلے پر آتی تھیں, نماز پڑھ کر پھر بستر پر تشریف لے جاتی تھیں, روتی تھیں بی بی. تو شیوخ مدینہ آ کر کہتے ہیں اے علی تمہاری زوجہ بہت روتی ہیں, ان سے کہو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں, ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے. بی بی نے کہا اچھا میں مدینہ سے باہر جا کے روں گی, دن میں, رات میں مدینہ میں رو لوں گی. بی بی کا یہ گریہ جاری رہا. آخری جب ایام آئے نا تو بی بی نے اپنی دختر حضرت بی بی زینب بڑی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹی ایک صندوق ہے اس حجرے میں, اسے لے آنا. بی بی زینب وہ صندوق لے آئی, صندوق کھولا,
बीबी ने काफूर निकाला और कफन निकाला। क्या है बेटी ज़ैनब, उम्मुल मसाइब है ना बीबी ज़ैनब। सोचो कोई माँ अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का बयान कर रही हो। का कफन निकाला, का ये कफन है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, जब मेरी शहादत हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, ये कफन मुझे दे देना। उसके बाद एक और कफन निकाला, रोना अब इंशाल्लाह शब जुमा है। एक और कफन निकाला, का ये तेरे बाबा अली का कफन है, जब अली शहीद हो जाए तो उन्हें ये कफन दे देना। फिर एक और कफन निकाला, का जब हसन के कलेजे के टुकड़े लगन में गिरे तो फिर हसन को ये कफन दे देना, मातम करना। अब बीबी खामोश हो गई। ज़ैनब देखती रही कि अम्मा आपका कफन भी जन्नत से आया है, बाबा अली का कफन भी आया है, हसन का कफन भी आया है, मेरे हुसैन की क्या खता है अम्मा? हुसैन का कफन लाया। सैयदा ने कहा हुसैन बेगौर हो कफन, करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा। 2 जुमले और सुन लेना। देखो शब शहादत है, सैयदा का ताबूत मदीना की बीबी अली इब्न अबी तालिब, जानते हो ज़हरा के लाशे पे कैसे पहुंचे थे? जब हसन और हुसैन ने बताया ना कि लक़द मातत उम्मुना, हमारी माँ मर गई है। अस्मा बिन्त उमैस से आके कहा था कि हम अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। अस्मा ने कहा पहले खाना खा लो। कहा आपने कभी देखा हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? आई अस्मा बिन्त उमैस बच्चों को लेकर, बीवी दुनिया से जा चुकी थी। बच्चे आए अली इब्न अबी तालिब के पास, मेरे सीने में दम नहीं रहा, बिल्कुल आप रोना। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं जैसे ही अली ने शहादत की खबर सुनी, अली उठे, गिरे, फिर चले, फिर गिरे, फिर दाएं गिरे, बाएं गिरे। यानी अली ज़हरा तक ऐसे पहुंचे जैसे हुसैन अकबर के लाशे तक पहुंचे थे। आकर कहा कल्लिमीनी या ज़हरा, ए ज़हरा मुझसे कलाम करो, अना अबुल हसन अल मज़लूम, मैं मज़लूम अली हूँ, मुझसे कलाम करो। बीबी ने आंखें खोली, कहा या अबुल हसन, खुदा ने मुझे आपके सुपुर्द किया ताकि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा बनकर रहूं। ज़हरा शर्मिंदा है कि आपकी ज्यादा अरसे खिदमत नहीं कर पाई, मेरे बाद दूसरा इज़्दिवाज कीजिएगा ताकि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। और या अली हन्नितनी व कफिन्नी व दफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में दफन करना, रात में उन लोगों को शिरकत की इजाजत ना देना जिन्होंने फातिमा को नाराज किया है। ये कहकर सैयदा की आंखें बंद हो गई कि मेरी औलाद को मेरा सलाम कहना जो कयामत तक आने वाली है। ये कहकर ज़हरा ने पर्दा फरमा लिया। अली बच्चों से कहते थे आहिस्ते रो, मदीने वालों को खबर ना होने पाए। लेकिन ये तसल्ली देना और है, सकीना को तमाचे मारे जाते थे घर। ये हुसैन का मुकद्दर था, वो सकीना का मुकद्दर था। एक मंजिल आई। अच्छा, अबू जर के घर पर भी गए हसन और हुसैन, खामोशी से सलमान के घर पर भी गए और दक्कुल बाब किया। सलमान बाहर आए, कहा ऐ सलमान हमारी माँ मर गई है, बाबा ने बुलाया है, आओ चलो। खामोशी से आए। अच्छा, आप हर घर में मैयत हुई है कोई ना कोई, कभी होता है आप गुस्लो कफन में बहुत मसरूफ होते हैं तो अंदर से रोना भी जाते हैं ना, अंदर घुट जाते हैं, आंसू खुश्क हो चुके, आंसू पूरे नहीं आ रहे होते। लेकिन जब अचानक आप किसी बड़े करीबी को देखें अपने, उससे सीने लगकर बड़े धाड़े मार मार कर रोते हैं। अली गुस्लो कफन में मसरूफ थे, बच्चों को चुप करवा रहे थे, दूर से सलमान को आते हुए देखा। अली खड़े हुए सलमान के गले लगकर अली ने कहा सलमान ज़हरा गुजर गई। सलमान धाड़े मार मार कर अली ने रोना शुरू किया। सलमान कुछ याद है, तुम ज़हरा के नाके की महार पकड़कर मेरे घर लेकर आए थे जब ज़हरा रुखसत हुई थी। आज चलो ताबूत उठाना है ज़हरा का। बस मैंने ज़हमती बात खत्म करने लगा हूं। अस्मा बिन्ते उमैस, उनसे कहा मुझे पानी देते जाना। अली गुस्ल देता जाए। अस्मा से कहा रोना नहीं, सिर्फ पानी देना मुझे। अस्मा का बयान है अली चीख मारकर रोए दफअतन। मैंने कहा मौला आप तो हमें रोने से मना कर रहे थे। कहा राय तो सवाद अला वजह फातिमा, जो अरबी समझ लेते हैं मैं तारीख से पढ़ रहा हूँ। कहा मैंने फातिमा के चेहरे पर सियाह निशान देखा। वह इहमिरार ऐनहा, सैयदा की आंखों को सुर्ख देखा, लिहाजा अली जब्त नहीं कर। अली ने जना
جنازہ تیار کیا, کہا بچوں آؤ ماں سے آخری ودا کر لو. زینب آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی, حسن آگے بڑھے. حسین اپنے چہرے کو ماں کے تلووں سے لگاتے تھے, کہتے تھے واہ غربتا, اماں آج حسین بہت غریب ہو گیا. اماں آپ جب تک مجھے خود نہ بلائیں گے اماں, یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, حسین کو سینے سے لگایا, اے میرے لال میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کر. آسمان سے ملائکہ آئے کہ اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دے, ملائکہ میں کوہرام بپا ہے. علی آگے بڑھے, آخری جملہ ماتم کرنا. حسین کو جدا کیا, بہت پیار سے جدا کیا ہوگا. سکینہ باپ کے لاشے سے شمر نے تماچے مار کر جدا کیا. زہرا کا جنازہ چلا, علی نے سپرد لحد کیا کہ یا رسول اللہ امانت واپس لینے آیا ہوں. علی شرمندہ ہے, امانت لی تھی صحیح سالم تھی, واپس کر رہا ہوں, پسلیاں ٹوٹ چکے. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد. شب جمعہ حسین کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہے, کون کون میری ماں کے نام پر آنسو بہا رہا ہے. سیدہ کا وسیلہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے, جس کی جو حاجت ہے جھولیاں بہلا کر حسین کی ماں کی خدمت میں چلنا. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام زہرا پر یا وجیہتا اشفعی لنا. بی بی کے نام پر وسعت رزق کے لیے یا وجیہتا, مریضوں کے شفا یابی کے لیے اشفعی. ایک مرتبہ اور یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا